السلام علیکم دوستو، ہم پڑھ رہے تھے میر تقی میر کی بائیوگرافی، میر تقی میر کی شاعری، ان کی مثنویاں کل ہم لوگوں نے پڑھی۔ تو آج ہم پڑھیں گے، کل ہم پڑھے تھے میر کی عشقیہ مثنوی خواب و خیال، آج ہم پڑھیں گے معاملات عشق۔ یہ قدر طویل مثنوی ہے جس میں عشق کے 7 معاملات کا ذکر ملتا ہے۔ نمبر 3 ہے دریائے عشق، اس میں 20واں مثنوی ہے، اس میں عاشق معشوق دونوں دریا میں کود کر جان دے دیتے ہیں۔ نمبر 4 ہے شعلہ عشق، مثنوی شعلہ عشق میں ایک وفادار بیوی کی داستان محبت بیان کی گئی ہے۔ اس مثنوی میں اصل قصے سے پہلے 132 اشعار میں عشق کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ نمبر 5 ہے جوش عشق، نمبر 6 ہے اعجاز عشق، نمبر 7 ہے حکایت عشق۔ حکایت عشق میر کی تبعزات مثنوی ہے، اس میں افغان پسر کے عشق کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 8 ہے جوان عروس، نمبر 9 ہے مور نامہ۔ اس مثنوی میں انسان اور حیوان کے درمیان ہونے والے عشق کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب ان کی دیگر مثنویاں ہم دیکھیں گے۔ ساقی نامہ، مثنوی نامہ، دنیا، نسننگ نامہ، ازدر نامہ، مذمت برشگال، کذب، شکار نامہ، مرغ بازان، ہولی، سگ و گربہ، مناجات، گھر کا حال، در ہجو، خانہ خود، جھوٹ، آئینہ دار، موسم برسات۔ میر کے قصائد ہم دیکھیں گے۔ میر کے مطبوع کلیات میں کل 7 قصیدے ہیں، جن میں 3 قصیدے حضرت علی، 1 قصیدہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، 1 قصیدہ شاہ عالم اور 2 قصیدے نواب آصف الدولہ کی شان میں ہیں۔ لیکن میر کے دیوان اول کے قلمی نسخے مملوکہ ادارہ ادبیات اردو حیدرآباد میں میر کا ایک قصیدہ اور ہے، جس کا عنوان قصیدہ در شکایت نفاق یاران زماں ہے۔ تھوڑا مشکل نام ہے لیکن اسے یاد کر لیں گے۔ جس کا عنوان کیا ہے؟ قصیدہ در شکایات نفاق یاران زماں ہے۔ میر نے 34 مرثیہ اور 7 سلام بھی لکھے ہیں۔ نثری تصانیف امینی دیکھیں گے۔ نکات الشعراء، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اسے اکثر سوال بنتا ہے۔ فارسی زبان میں اردو شعراء کا پہلا تذکرہ ہے جو 1752 عیسوی میں لکھا گیا۔ اس میں 103 اردو شاعروں کے مختصر حالات اور ان کا منتخب کلام شامل ہے۔ نکات الشعراء کے جواب میں میر محمد یار خاکسار نے تذکرہ معشوق چہل سالہ خود لکھا ہے۔ اکثر یہ سوال بنتا ہے کہ میر کی نکات الشعراء کے جواب میں میر محمد یار نے کون سا تذکرہ لکھا تھا، کیا نام ہے اس کا، یا پھر کس شاعر نے ان کے جواب میں تذکرہ لکھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے ذکر میر 1722 عیسوی میں۔ فارسی میں میر کی خودنوش توان عمری ہے، اس میں میر نے اپنی زندگی سے حالات لکھے ہیں اور اس کا اردو ترجمہ نثار احمد فاروقی نے کیا ہے۔ فیض میر، یہ 5 حکایتوں پر مشتمل ہے۔ ان حکایتوں میں میر نے اللہ والوں کے حالات اور پیروں کی کرامات بیان کی ہے۔ فیض میر ایک مختصر فارسی تصنیف ہے جو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے فیض علی کی تعلیم کے لیے قلم بند کیا تھا۔ اب میر کے کچھ امپورٹنٹ اشعار ہم دیکھ لیں گے۔ اکثر یہ ایک شعر دے دیتا ہے اور پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا شعر ہے۔ اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں، میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ بہت امپورٹنٹ شعر ہے یہ، اکثر پوچھ دیتا ہے۔ پاس ناموس عشق کا تھا ورنہ کتنے آنسو پلک تک آئے تھے، لے سانس بھی آہستہ کی نازک ہے بہت کم، آفاق کے اسکار گئے شیشہ گری کا، افسردگی سوخت جان ہے میر، دامن کو ٹک ہلا کے بجھی دلوں کی آگ، مصائب اور تھے پر دل کا جانا عجب اکساں نہا سا ہو گیا، شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ روشن ہے اس دل سے سوزاں میں داغ ایک، اجڑے نگر میں جیسے جلے ہیں چراغ ایک، عجز و نیاز اپنی طرف ہے سارا، ایک مشت خاک کو ہم مسجود جانتے ہیں، سراپا آرزو ہونے نے بندہ کر دیا ہم کو، وگرنہ ہم خدا تھے گر دل بے مدعا ہوتے، کوچے نہ تھے دلی کے اوراق مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی، رات محفل میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چپکے سے، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ۔ میر کے متعلق مختلف آراء و خیالات ہے کہ قائم چاندپوری نے میر کو میر خمیر کہا ہے، میر واسوخت کے موجد ہیں، آزاد نے ایسا کہا، میر اردو کے شیخ سعدی ہیں اور ان کا کلام اکثیر شاعری ہے، رام بابو سکسینہ نے کہا،
میر کا زیادہ تر کلام کیفیت اور معنی آفرینی کا ایک دلکش گلدستہ ہے جس کی مثال کسی دوسرے شاعر کے یہاں تلاش کرنا مشکل ہے، یہاں تک کہ غالب کا کلام بھی اس صنعت سے مجرد ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے دیکھیے بہت بڑی بات کہی ہے کہ میر کا زیادہ تر کلام کیفیت اور معنی آفرینی کا ایک دلکش گلدستہ ہے جس کی مثال کسی دوسرے شاعر کے یہاں تلاش کرنا مشکل ہے، یہاں تک کہ غالب کا کلام بھی اس صنعت سے محروم ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے دیکھیے بہت بڑی بات کہی ہے اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ، اسے آپ اچھے سے سمجھ لیں۔ اور ہے کہ دیکھیے میر کی شاعری دل اور دلی کا مرثیہ بن گئی، خواجہ احمد فاروقی نے کہا۔ یہ اکثر پوچھتا ہے میر کا کلام آہ ہے اور مرزا کا کلام واہ واہ، کیا پوائنٹ بولا ہے انہوں نے، میر کا کلام آہ ہے اور مرزا کا کلام واہ، خواجہ باسط نے کہا ایسا۔ میر کے سوتیلے بھائی محمد حسن نے میر کو فتنہ روزگار قرار دیا ہے، فراق گورکھپوری نے ایسا کہا۔ میر کے سوتیلے بھائی نے کہا میر کے اشعار کی داخلیت بھیتری چوٹ ہے، فراق گورکھپوری نے کہا۔ میر کے غم میں زخم ہی مرہم بن جاتے ہیں، فراق گورکھپوری نے کہا کہ میر کے غم میں زخم ہی مرہم بن جاتے ہیں۔ اب دیکھیے شاعری میں بھی انہوں نے اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے انہیں شعر کے ذریعے ان کی تعریف کی ہے، ان کے اوپر اپنے خیالات ظاہر کیے ہیں۔ مصحفی تو اور کہاں شعر کا دعویٰ بھپتا ہے یہ انداز سخن میر کے اوپر، مصحفی نے کہا۔ شبہ ناسخ نہیں کچھ میر کی استادی میں، آپ بے بہرا ہیں جو معتقد میر نہیں، ناسخ نے کہا۔ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہیں جو معتقد میر نہیں، غالب نے کہا۔ میں ہوں کیا چیز جو اس طرز پہ جاؤں اکبر، ناسخ و ذوق بھی جب چل نہ سکے میر کے ساتھ، اکبر نے کہا۔ حالی سخن میں شیفتہ سے مستفید ہے، غالب کا معتقد ہے اور مقلد ہے میر کا۔ موسٹ امپورٹنٹ شعر ہے یہ، موسٹ امپورٹنٹ۔ حالی سخن میں شیفتہ سے مستفید ہے، غالب کا معتقد ہے اور مقلد ہے میر کا۔ میر کا رنگ برتنا نہیں آساں ہے داغ، اپنے دیوان سے ملا دیکھیے دیوان کا، داغ نے کہا۔ ہندوستان میں میر اپنے وقت کے سب سے بڑے ہندوستانی، سب سے بڑے انسان اور سب سے بڑے شاعر تھے۔ میر نے ہر ایک دیوان کو جادو کی پوڑی کہا ہے، میر نے اپنے کلام کو خاص پسند قرار دیا ہے۔ اکثر یہ بنتا ہے سوال کہ میر نے یا کس نے اپنے کلام کو خاص پسند قرار دیا ہے، میر نے، میر تقی میر نے، یاد رکھیں اس کو، اور میر نے اپنے ہر ایک دیوان کو جادو کی پوڑی کہا ہے۔ تو موسٹ امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ہمارا ہے، یاد کر لیجئے، اسے پڑھ لیجئے ہر ایگزام کی تیاری کے لیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب کل ہم خواجہ حیدر علی آتش کو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ چلیے دوستوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا ضرور سے، تاکہ آپ کو ہمارا نوٹیفیکیشن ملتا رہے سب سے پہلے۔ پورے ایک ایک ٹاپک پہ، ایک ایک پوائنٹ پہ آپ کو پڑھاتی جاؤں گی، اور آپ کو کوئی ضرورت ہوگی تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ کس ٹاپک پہ میں آپ کو بتا دوں۔ اگر میرے پاس وقت ہوگا تو انشاءاللہ میں ضرور اس کو بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گی۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔